اچھا، اس وقت کی جو حکومت کی پوزیشن، بڑی اہم پوزیشن رکھنے والے مشاہد حسین سید صاحب جو سینیٹر بھی تھے، انہوں نے بڑا زبردست کردار اس وقت ادا کیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کچھ بول نیوز سے ہم گفتگو بھی کی ہے. ذرا دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اس کے بعد پھر ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. آپ سب کو آج یوم تکبیر کی بہت بہت مبارک ہو. یہ وہ سنہرا دن ہے پاکستان کی تاریخ میں، جس دن پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے اور ہمارا جو دفاع ہے وہ ناقابل تسخیر ہو گیا، اور کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھے یا وہ کام کرے جو انہوں نے 1971 میں کیا تھا پاکستان کے خلاف، کہ پاکستان کو 2 لخت کر دیا. اور حالیہ جو ہندوستان کے ساتھ جارحیت کا جواب دیا، اس کے جواب کی کامیابی میں ہمارا نیوکلیئر فیکٹر بھی ہے، کہ ہندوستان کو جرت نہیں ہوئی کہ کوئی جنگ کرے پاکستان کے ساتھ. ان کو معلوم ہے کہ اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا انشاءاللہ. مجھے یاد ہے 11 مئی 1998 میں وزیر اطلاعات تھا، میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، اور ہم الماتی قازقستان میں تھے. ایک کانفرنس تھی ECO، اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن، وہ ختم ہوئی تھی سربراہی کانفرنس، اور واپسی کا پلان تھا دوپہر کو. تو دن کو پھر ہم چلے گئے. میاں صاحب کو شوق ہے چہل قدمی کا، جیسا مری ہلز ہیں اسی طرح الماتی کی پہاڑی بھی ہیں، اور ادھر مجھے بھی شوق ہے ٹریل کا، ہائکنگ کا، واکنگ کا. تو ہم سیر سپاٹے کر رہے تھے. میسج آنے شروع ہو گیا MS کی طرف سے وائرلیس میں. امپورٹنٹ میسج ہے، ضروری بات کرنی ہے، لیکن چونکہ اس وقت سیل فون وغیرہ نہیں تھے تو ہم نے کہا ٹھیک ہے دیکھ لیں گے، 2-3 گھنٹے کی بات ہے، ویسے بھی شام کو واپس جانا ہے. تو جب نیچے اترے تو پتہ چلا کہ ہندوستان نے دھماکے کر لیے. اور مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں پہلا شخص تھا جس نے میاں صاحب کو مشورہ دیا. انہوں نے پوچھا مشاہد صاحب کی خیال ہے؟ میں کہا میاں صاحب یہ تو بڑا سنہری موقع دے دیا ہندوستان نے ہمیں، اٹس ناؤ اور نیور. میاں صاحب کڑا کے کٹ دیو، گو فار اٹ، جواب کارروائی کریں. اور انہوں نے کہا میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، میں میٹنگ بلاتا ہوں. ادھر سے کال کر دی انہوں نے DCC کی میٹنگ، ڈیفینس کمیٹی آف دا کیبنٹ. اور پھر واپسی میں آ کے وہ 11 کو ہوگی تھی. 16 مئی کو مجھے یاد ہے انہوں نے بلایا سائنٹسٹ کو، ڈاکٹر AQ خان، ڈاکٹر سمر مبارک محمد، ڈاکٹر اشفاق احمد صاحب کو، کہ جناب تیاری کر لیں. کتنا ٹائم چاہیے؟ ان کا جی ہمیں 10-12 دن چاہیے، کیونکہ وہ تیاری ویاری کرنی ہے، سارا کچھ ہے. تو 16 مئی کو انسٹرکشنز چلے گئے تھے سائنٹسٹ کو، اور 28 مئی کو مجھے یاد ہے کہ ہم نے مجھے کہا کہ پلان بنا لیں کیسے اناؤنسمنٹ کرنی ہے. چونکہ میں چیف سپوکسمین تھا، میں منسٹر آف انفارمیشن تھا، تو میں نے پلان پورا بنا لیا کہ جب دھماکے ہوں گے کیسے اناؤنسمنٹ کریں گے. اور جو ہی ہوئے تو میاں صاحب نے مجھے گرین پہ فون کیا. مجھے یاد ہے دوپہر کا وقت تھا کہ مشاہد صاحب مبارک ہو، ہم نے دھماکے کر لیے ہیں، جوابی کارروائی کر لی ہے، کامیاب ہوئے ہیں ٹیسٹ کرنے. مجھے ویسے بتا دوں کہ رات کو نیند نہیں آئی تھی، مجھے بڑا فکر تھا کہ پتہ نہیں کیا بنے گا. کامیاب ہوتے ہیں ٹیسٹ کرنی. تو یہ بہت تاریخی بات ہے. اس کا پس منظر بھی بتانا ضروری ہے. 5 لوگوں کا بڑا کلیدی کردار ہے پاکستان کا نیوکلیئر طاقت بننے کا. پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو جنہوں نے انیشیٹ کیا یہ پروگرام 1974 میں. ڈاکٹر AQ خان جو باہر سے آئے اور انہوں نے اپنی خدمات سر انجام دی. جنرل محمد ضیاء الحق جو 1977 سے لے کے 1988 تک رہے اور وہ پورا پروگرام قائم رکھا. غلام اسحاق خان صاحب، اور ان کا بڑا کلیدی کردار تھا، وہ ہیڈ رہے نیوکلیئر پروگرام کے 1976 سے لے کے 1993 تک. اور فائنلی میاں صاحب، چونکہ وہ وزیر اعظم تھے اور انہوں نے فیصلہ کیا. اور یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ فیصلہ کسی کے دباؤ پر نہیں تھا، کوئی اسٹیبلشمنٹ، کوئی فوج نے، کسی نے کچھ نہیں کہا. 3 سروس چیفز تھے، ایک نے کہا کہ سر آپ فیصلہ کریں، یہ آپ کا فیصلہ ہے. ایک نے مخالفت کی، ایک نے حمایت کی. یہ اس وقت تھے تینوں سروس چیفز کا ان کے جو رائے. 2 باتیں میں ایک اور بتاتا چلوں تاریخی بات. ایک تو ہے کہ جب بھٹو صاحب نے نیوکلیئر پروگرام شروع کیا، انہوں نے ایک کمیٹی بنائی 3 اعلیٰ درجے کے سویلین بیوروکریٹس کی. غلام اسحاق خان صاحب اس کے سربراہ تھے، AGN قاضی صاحب اس کے ممبر تھے، اور آغا شاہی صاحب اس کے ممبر تھے. غلام اسحاق خان صاحب سیکرٹری جنرل ڈیفینس تھے، AGN قاضی صاحب سیکرٹری جنرل فائنینس تھے، اور آغا شاہی صاحب لایا کہ لک ہیئر مسٹر آغا شاہی، یو آر اینٹرنگ دا ویلی آف ڈیتھ. آپ موت کی وادی میں داخل ہو رہے ہیں، ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے نیوکلیئر بم بنانے کی. تو آغا شاہی صاحب نے کہتے ہیں میں نے اپنی اینکیں ٹھیک کی اور میں نے
पाइप शुरू की, मुस्कुरा के कहा, एक्सेलेंसी वी कैन नॉट मेक अ बाइसिकल, हाउ कैन वी मेक अ बॉम्ब। तो जब उन्होंने रिपोर्ट बैक किया जनरल ज़िया-उल हक साहब को कि ये अमेरिकन कह रहे हैं, उन्होंने फ़ौरन इंस्ट्रक्शन दी जनरल ज़िया-उल हक ने, एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया और मैं ख़ुद दिलेराना फ़ैसला। उन्होंने डॉक्टर अशफाक साहब को कहा आप जाके देखें वो जगह जहाँ हम न्यूक्लियर धमाका करेंगे। तो अक्टूबर 1979 में फ़ैसला हो गया था चागी का। वो डॉक्टर अशफाक अहमद टीम लेके गए, उन्होंने सेलेक्ट की जगह कि ये मौजूद जगह है, और 19 साल के बाद उसी मुकाम पर फ़ैसला हुआ। तो ये हिम्मत है, ये हौसला है, ये विज़न है, ये सलाहियत है पाकिस्तान के क़यादत की, पाकिस्तान के साइंटिस्ट की, पाकिस्तान के टेक्नीशियंस की, पाकिस्तान के एटमी माहिरीन की। अगर आप में जान हो, क़ुव्वत हो, तो आप इतना बड़ा फ़ैसला कर सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। उस वक्त के वज़ीर इत्तलात खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे, बोल से बता रहे थे क्या मामला थे। बहुत बड़ा ओहदा है और उस वक्त ये अनाउंस करना बहुत बड़े एजाज़ की बात थी यकीनी तौर पे, और क्या कुछ होता रहा इस हवाले से उन्होंने बोल के ज़रिए अपने नाज़रीन को आगाह किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।